خانہ کعبہ سے تقریباً 20 میٹر کی دوری پہ ایک کنواں ہے، اور یہ کنواں 5000 سالوں سے بھی زائد پرانی ہے۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اتنے سالوں سے ہونے کے باوجود بھی نہ یہ کنواں آج تک کبھی سوکھا ہے اور نہ قیامت تک انشاءاللہ کبھی سوکھے گا۔ وہاں کے رہنے والے لوگ ہر دن اس کنویں کے پانی کو استعمال کرتے ہیں، اور جو حاجی دنیا بھر سے ہر سال سینکڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ جاتے ہیں، حج سے واپسی کے بعد وہ اپنے وطن کو اس کنویں کے پانی کو لے کر آتے ہیں، اور اس کنویں کی پانی کو ان کی بستی، ان کے رشتہ داروں، ان کے پڑوسیوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کنویں کے پانی کو لوگ بڑی خوشی کے ساتھ پیتے ہیں۔ اس کنویں کا نام ہے بئر زمزم، یعنی زمزم کا کنواں۔ اس بئر زمزم کی اور اس پانی کی کئی قصے اور کہانیاں ہیں جو حقیقت ہے۔ دنیا کے کئی ایسے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کنویں کے پانی کا ریسرچ کرنے کی کوشش کی، اور ان میں سے ایک سائنٹسٹ جاپان کے تھے جن کا نام مسائی اموتو تھا۔ انہوں نے ایک ایسی چیز کھوج نکالی جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا۔ مسائی اموتو ایسے سائنٹسٹ ہیں جو دنیا بھر میں پانی کی ریسرچ کرنے کے لیے ماہرین مانے جاتے ہیں، اور زمزم کے ریسرچ کے لیے ان سے بہتر کوئی دوسرا سائنٹسٹ شاید نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے زمزم کے پانی کو لیا اور اس کو اپنے لیب میں ریسرچ کرنے کے لیے لے گئے، لیکن یہ ریسرچ کافی لمبے ٹائم تک چلا، اور ان کی یہ ریسرچ لمبے ٹائم تک اس لیے چلی کیونکہ مسائی اموتو یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ پانی کس طریقے کا ہے، کیسا ہے، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اس طریقے کا پانی نہیں دیکھا تھا۔ مسائی اموتو کا یہ کہنا تھا کہ زمزم کے پانی کے مولیکولز کو مائکروسکوپ سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ زمزم کا پانی اتنا طاقتور ہے کہ اس کے مولیکولز کو دیکھنے کے لیے اور اس کی کرسٹلز بنانے کے لیے زمزم کے پانی کے ایک بوند کو نارمل پانی کے 1000 بوند سے ملانا پڑے گا، تب جا کر اس کے مولیکولز کو مائکروسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں اور اس کے کرسٹلز بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اور جب انہوں نے زمزم کی ایک بوند پانی کو نارمل پانی کے 1000 بوند سے ملایا تو 1000 بوند والا پانی بھی زمزم کے پانی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور جب انہوں نے صرف زمزم کے پانی کے کرسٹلز بنائے تو انہوں نے حیران کر دینے والا ایک چیز یہ دیکھا کہ زمزم کے پانی کے کرسٹلز کی سائز اور اس کی شیپ بالکل ہو بہو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی بھی پائی جاتی ہے، جو کہ نارمل پانی کے کرسٹلز کے اندر یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی ہے۔ اور جب مسائی اموتو نے یہ سنا کہ مسلمان اس کو پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ زمزم کی پانی ہر چیز کو سن سکتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ مسلمان جب اس کو بسم اللہ پڑھ کر پیتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی کرسٹلز خود بخود بدلنے لگتی ہے اور اس کے اندر تاثیر زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت کنواں ہے اور ہر کنویں کے اندر کائی پڑ جاتی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی ایسا کنواں ہے جہاں پر آج تک نہ کبھی کائی پڑی ہے اور نہ قیامت تک کبھی پڑے گی، اور وہ کنواں ہے زمزم کا کنواں۔ اور یہ زمزم کا پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کبھی کیڑے پڑتے ہیں۔ ایک طرف تو مسائی اموتو کا اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ تھا، لیکن دوسری طرف
ایجپٹ کے ایک ڈاکٹر نے یورپین پریس میں ایک مرتبہ لکھا تھا کہ زمزم کا پانی پینے کے لائق بالکل بھی نہیں ہے۔ اس ایجپٹ کے ڈاکٹر کا یہ ماننا تھا اور یہ کہنا تھا اس کی اسٹیٹمنٹ کے اندر کہ میں اس لیے اس پانی کو خراب بتا رہا ہوں کہ مکہ سمندروں کے نیچے موجود ہے اور زمزم کا کنواں مکہ شہر کے بیچوں بیچ ہے اور شہر کا سارا گندا پانی نالوں سے آ کر اس کنویں میں جمع ہوتا ہے، جس سے بہت ہی خطرناک بیکٹیریا یعنی بہت ہی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں اور اس کنویں کے اندر بیکٹیریا آ جاتے ہیں اور اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ ایجپٹ کے اس ڈاکٹر کی اسٹیٹمنٹ اتنا وائرل ہوا کہ پوری دنیا کے اندر اس کی اسٹیٹمنٹ نے کوہرام مچا دیا، اور اس وقت کے دور میں شاہ فیصل کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچی، انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ سے بہت زیادہ ناراضگی جتلائی اور انہوں نے فوراً زمزم کے پانی کو ٹیسٹنگ کے لیے یورپین لیب میں بھیج دیا، اور جب وہاں سے ٹیسٹنگ کی رپورٹ آئی تو پوری دنیا اس رپورٹ سے حیران ہو گئی۔ رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ حقیقت میں زمزم کے کنواں کے اندر بہت زیادہ گندگی ہے، لیکن اتنی گندگی ہونے کے باوجود بھی یہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کنویں کے اندر 4 طرح کے میٹلز پائے جاتے ہیں، یعنی کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم، پوٹاسیم اس کے اندر بہت زیادہ اماؤنٹ میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اگر اس پانی کو کوئی کمزور انسان بھی، کوئی کمزور سے کمزور آدمی بھی پیتا ہے تو وہ اپنے اندر تندرستی محسوس کرتا ہے اور تر و تازہ پاتا ہے۔ اور زمزم کے پانی کے اندر ایک طرح کا فلورائڈ پایا جاتا ہے جو کیڑوں مکوڑوں کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ساری رپورٹ نے ایجپٹ کے اس ڈاکٹر کا سارا جھوٹ لوگوں کے سامنے لے آیا، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ زمزم کا پانی کوئی عام پانی نہیں بلکہ یہ قدرتی پانی ہے، یہ نیچرل پانی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد تنذیر اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے اندر۔ سامعین کرام، آپ نے زمزم کے تعلق سے چند چیزیں سماعت کی، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ زمزم کا جو کنواں تھا اس کی کھدائی سب سے پہلے کس نے شروع کی تھی، اور اس کی کھدائی کے پیچھے کا راز کیا ہے، اور کیوں زمزم کا کنواں کھودنا پڑا۔ آئیے چلتے ہیں ہم اس وقت کے دور میں جہاں پر عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو مکہ والوں نے ان کو اپنایا، ان کو سینے سے لگایا اور ان کو محبت اور پیار دی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سوئے ہوئے تھے، اور خواب کے اندر ان کو حکم دیا جا رہا، اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ تم زمزم کے کنویں کی کھدائی شروع کرو، اور خواب کے اندر ہی ان کو وہ زمین دکھائی گئی جہاں پہ زمزم کا کنواں کھودا جانا تھا۔ لہذا عبد المطلب جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے فوراً کام شروع کر دی اور زمین کی کھدائی شروع کر دی جہاں پہ ان کو زمین کھودنے کا حکم دیا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے جب زمین کھودی گئی تو چند چیزیں اس زمین کے اندر سے برآمد ہوئی، چند چیزیں اس زمین کے اندر سے دکھائی دینے لگی، اور یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس وقت کے دور میں ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا، قبیلہ بنو جرہم۔ یہ قبیلہ بنو جرہم مکہ چھوڑتے وقت چند چیزیں انہوں نے اسی زمین کے اندر دفن کر دی تھی جہاں پر زمزم کی کنویں کی کھدائی کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے عبد المطلب کو دیا گیا تھا۔ تو جب انہوں نے کنویں کی کھدائی شروع کی
تو چند چیزیں ان کو نظر آئیں، یعنی تلواریں، زر ہیں اور سونے کی 2 ہرن بھی موجود تھی۔ جب عبد المطلب نے یہ دیکھا کہ یہ ساری چیزیں زمین کے اندر چھپائی گئی ہیں، ان تلواروں سے خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا گیا اور سونے کے 2 ہرن بھی اس دروازے کے اندر فٹ کر دیے گئے، یعنی دروازے کے اندر لگا دیے گئے۔ ناظرین اکرام، ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا زمزم کے کنویں کے کھودنے کے دوران کہ جب انہوں نے کھدائی شروع کی اور زمزم کا کنواں نمودار ہونے لگا، زمزم کا کنواں نظر آنے لگا، تو قبیلہ قریش کے لوگوں نے عبد المطلب سے لڑائی اور جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کھدائی میں ہم بھی شریک ہوں گے، لیکن عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ان کو شریک ہونے سے منع کر دیا۔ اور یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکم، یہ جو کھدائی ہو رہی ہے، اس کا حکم اللہ رب العالمین کے جانب سے مجھے دی گئی ہے، لہٰذا میں ہی اس کی کھدائی کروں گا۔ لیکن قریش والے ضد میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بھی اس میں شریک ہوں گے، تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو کہ اس کی کھدائی کا حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہیں دی گئی ہے۔ لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ اس وقت کے دور میں بنو سعد کی ایک عورت تھی جو کاہنہ تھی، اور یہ کاہنہ بہت مشہور اور معروف تھی۔ کاہن کہتے ہیں کہ جنوں اور شیاطین سے حالات کو دریافت کر کے علم غیب کی باتیں بتا سکے، جیسے کہ آئندہ کل تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم یہ کام کرو گے، یہ ساری چیزیں گھڑ کر کے یہ باتیں بتا سکے، اس کو کہتے ہیں کاہن۔ کاہن مرد کو کہیں گے اور کاہنہ عورت کو کہیں گے۔ تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ ڈیسائیڈ کیا قبیلہ قریش نے کہ ہم بنو سعد کی ایک مشہور عورت ہے جو کاہنہ ہے، جو علم غیب کی باتیں بتاتی ہے، وہ بتائے گی کہ حقیقت میں عبد المطلب کو یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے یا پھر عبد المطلب ہم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ لہذا قبیلہ قریش کے لوگ دوسرے دن نکلے اور عبد المطلب بھی نکلے کاہنہ عورت کے پاس جانے کے لیے، بنو سعد کی طرف گئے، لیکن اچانک راستے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ایسی چیزیں دکھائی گئیں، ایسی علامات اور نشانیاں دکھائی گئیں کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ نہیں، یہ عبد المطلب جو زمین کی کھدائی کر رہا ہے، عبد المطلب جو زمزم کی کنویں کی کھدائی کر رہا ہے، حقیقتاً یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک حکم ہے۔ اور قبیلہ قریش کے لوگ بنو سعد کی اس کاہنہ عورت کی طرف جانے کے بجائے وہ اپنے قبیلہ کی طرف لوٹ آئے، اور اس کے بعد عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے زمزم کی کنویں کی کھدائی شروع کی، اور یہ کنواں جب پوری طریقے سے مکمل ہو گئی تو انہوں نے حاجیوں کے لیے پانی پینے کا انتظام بھی اسی جگہ پہ کر دیا۔ اور یہی وہ موقع تھا جہاں پر عبد المطلب نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا، اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو خانہ کعبہ کی میزبانی کے لیے رکھ دوں گا، خانہ کعبہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ یہ انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا، یہ انہوں نے اسی دن ارادہ کر لیا تھا، اسی دن ٹھان لیا تھا۔